السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، آپ سب لوگوں کو عید مبارک۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ آفٹر لانگ لاک ڈاؤن آپ کیا شاپنگ کرنے جا رہی ہیں عید کی، اور کیا آپ کی عید کی شاپنگ مکمل ہو گئی۔ تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس دفعہ میں عید کی شاپنگ نہیں کروں گی، بلکہ میں میری جو وارڈروب کے اندر پرانے کپڑے ہیں وہی پہنوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو بھی عید کے پیسے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں اس سے میں کسی غریب انسان کی مدد کروں گی۔ یہ میرا ایک سمجھ لیں فیصلہ ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیوں بتا رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو دو وجہوں سے بتا رہی ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ میری سوشل میڈیا فیملی ہیں، اور جہاں پر میں اپنا کھانے سے لے کے کپڑوں تک اور اپنی ساری روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، وہیں میں یہ روٹین آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہتی تھی، اور یہ بات اس لیے شیئر کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ میڈیا پرسنز ہونے کے ناطے بہت سارے لوگوں کی انسپریشن ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایک انسان بھی اس دنیا میں مجھ سے انسپائر ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری اس بات کا اس کے اوپر کوئی اثر ہو اور اس کی زندگی بدل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سوچا ہو کہ وہ عید کی بہت ساری شاپنگ کریں گے، لیکن شاید میرا ویڈیو دیکھ کر وہ ایسا نہ کریں اور کسی غریب انسان کی مدد کریں، یا کسی سفید پوش کی زندگی میں تھوڑا سا چینج لانے کے لیے کوشش کریں۔ کہانی کچھ اس طرح سے کہ جو پرانے لوگ ہیں جو پہلے سے میرے ویڈیوز دیکھتے آ رہے ہیں ان کو تو ان بابا جی کے بارے میں پتہ ہے جن کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، لیکن جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو میں بتاتی چلوں کہ یہ ایک بابا جی ہیں جو کہ مجھے بالکل سمجھ لیں آخری سانسیں گن رہے تھے، کیونکہ ان کو ایستھما تھا۔ ایزمیٹک ہونے کے ناطے ان کا سانس بند ہو چکا تھا، دوائیوں کے پیسے نہیں تھے، رومال بیچتے تھے سڑکوں کے اوپر، اور عمر ان کی کافی زیادہ ہے، اور اس وجہ سے بڑھاپے میں ان کی جو فیملی ہے وہ ان کو بالکل بھی قبول نہیں کرتی ہے، کیونکہ ان کی فیملی میں ان کی ایک بیٹی ہے، ایک بڑا بیٹا ہے جو کہ اوباش قسم کا ہے، اور ان کی جو مسز ہیں وہ تھوڑی سی لالچی ہیں۔ ان کی کہانی میں تھوڑی آگے چل کے بتاتی ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک ریسٹورینٹ تھا، وہاں پہ میں کھانا کھانے جایا کرتی تھی، باہر یہ پڑے ملتے تھے۔ جب بھی ریسٹورینٹ جاتی تھی باہر نکلتی تھی زیادہ سے زیادہ 1000 1500 500 کی ہیلپ کر دیا کرتی تھی۔ تو بہت شدید سردیاں تھیں، 2 سال پہلے کی بات ہے، اور شدید سردی میں نے ان کو دیکھا کہ یہ پڑے ہوئے تھے اور بالکل جس طرح بری حالت تھی۔ تو میں اپنے گھر گئی، جا کر ان کے لیے ایک لحاف لے کر آئی، رضائی لے کر آئی، اور ان کے لیے کچھ کپڑے لے کر آئی، اور میں نے وہ آ کے ان کے اوپر اڑا دیا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس اس وقت منظوری نہیں تھی، مجھے خیال نہیں آیا کہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سردیاں اتنی زیادہ سردیاں بڑھ گئیں کہ شدید سردی میں اور بارش میں یہ اور بھی زیادہ بیمار ہو گئے۔ تو لاسٹ ویلنٹائنس ڈے کی بات ہے کہ اتفاقیہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کچھ ہوا کہ اس ریسٹورینٹ میں نے جانا بند کر دیا ہوا تھا، لیکن میں اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ سے جیسے ہی فری ہو کے نکلی تو میری فیملی آلریڈی باہر میرا ویٹ کر رہی تھی، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو آؤ ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اسی ریسٹورینٹ میں جا کے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میرا ایک وسیلہ بنانا تھا۔ میں چاہتی تو کسی اور ریسٹورینٹ میں بھی جا سکتی تھی، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا میں وہاں چلی گئی۔ آگے جا کے دیکھا تو بابا جی جو ہیں وہ بالکل تقریباً آخری سانسیں لے رہے تھے، اور اتنے زیادہ بیمار تھے کہ ہل بھی نہیں سکتے تھے اپنی جگہ سے، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ جب میں نے ان کو جا کر دیکھا تو یہ فٹ پاتھ کے اوپر سوتے تھے۔ جگہ کے بارے میں اگر آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور کے اندر بہت مشہور جگہ ہے پرانی اوریگا مارکیٹ۔ اوریگا مارکیٹ کے بالکل ساتھ کارنر پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک پزا شاپ ہے، اس پزا شاپ کے بالکل سامنے فٹ پاتھ ہے، وہاں پر یہ سویا کرتے تھے شدید سردی میں۔ تو جب میں گئی تو یہ بنا کوئی لحاف اوڑھے بالکل ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے، تو اوپر سے ہونے والی تھی بارش۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے بہت ترس آیا، میں ان کے پاس گئی، میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کو رضائی دی تھی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو نیچے پڑی ہے، مطلب سائیڈ پہ اشارہ کیا، وہ ایک بوری کے اندر بند تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اتنی سردی میں آپ نے یہ لحاف نہیں اوڑھا ہوا تو فائدہ کیا آپ کو لحاف دینے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت آہستہ سے بولتے ہوئے رکتی ہوئی سانس کے ساتھ اشارہ کر کے کچھ باتیں کچھ منہ سے بول کے کہا کہ میں اتنا بیمار ہوں، اتنا لاغر ہوں کہ میرے سے اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں یہ رضائی اٹھا کے اپنے اوپر لے لوں۔ تو میں ان کو 500-600 روپے دیے اور میں اپنے گھر آ گئی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ بہت شدید بارش جو ہے وہ باہر شروع ہو گئی اور شدید ٹھنڈ تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ مجھ سے نا اگلے دن شوٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو جب میں اپنے پروگرام میں گئی تو میں نے وہاں جا کے بات کی، کیونکہ میرے گھر میں کچھ اس طرح کے پرابلمس تھے کہ میں بابا جی کو اپنے گھر پہ نہیں لا سکتی تھی، کچھ پرابلمس تھے،
وہ پرابلمس میں پھر کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو میرے جو پروگرام کا جو اسٹوڈیو تھا وہ کافی بڑا اسٹوڈیو تھا. میں نے ان لوگوں سے بات کی کہ کیا آپ لوگ اجازت دیتے ہیں کہ میں بابا جی کا علاج کرواؤں, اور جب تک ان کا علاج ہو 1 ہفتہ 2 ہفتہ, اتنی دیر کے لیے آپ بابا جی کو اسٹوڈیوز کے اندر سونے کی اجازت دے دیں. تو وہاں سے مجھے اجازت مل گئی. اجازت ملی تو میں نے فوراً اپنا ڈرائیور بھجوایا بابا جی کے پاس. ان کا نمبر میرے پاس تھا, نمبر میں لے چکی تھی. تو ڈرائیور کو میں نے بھجوایا. تو آپ یقین کریں, میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ بابا جی جو ہیں اپنے پیروں پہ چل کے گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے تھے. پھر ڈرائیور نے بابا جی کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا, بڑی مشکل سے اسٹوڈیوز میں لے کر آئے. وہاں پہ میں نے ان کو پہلے کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد پھر ہمارے ایک اور ٹیم ممبر تھے, ان کے ساتھ مل کر ہم لوگ ان کو ہاسپٹل لے کر گئے. وہاں ہم نے ان کی رپورٹس وغیرہ کروائیں, ان کو چیک کروایا. پتہ چلا کہ ان کو بہت سارے ملٹیپل ایشوز تھے. ایک تو ایج کی وجہ سے, دوسرا ان کو ایستھما یعنی سانس کا مسئلہ تھا, تیسرا یہ کہ وہ بیماری اتنی بڑھ چکی تھی کہ جب یہ کچھ کھاتے تھے تو ان کو خون کی الٹیاں آتی تھیں. تو ایسی صورت میں ہم نے ان کے لیے جو ہے نا کم از کم 2-4 مہینے کی دوائیاں ان کو دلوائیں. دوائیاں دلوا کے ہم لوگوں نے ان کو کپڑے دلوائے, جیکٹس دلوائیں, سردیاں تھیں جوتے دلائے, بیگز لے کر دیے, چادریں لے کے دیں, اس طرح. اور کچھ پیسے ہم نے اکٹھے کیے, تقریباً کوئی 30,000 روپے کے قریب ہم نے کیش اکٹھا کیا, اور وہ ہم نے بابا جی کو دیا. پھر ہم نے بابا جی سے ان کی فیملی کا نمبر لیا. اور ہاں, بیچ میں ایک اور بات کہ بہت سارے ایسے حاضرین اور ناظرین ہوں گے جو شک کریں گے کہ ان کی ویریفیکیشن کیوں نہیں کروائی. تو ویریفیکیشن بھی ہم نے کروائی, کیونکہ آبویسلی میرا جو چینل تھا جیو نیوز, اس کے اسٹوڈیوز میں بابا جی رہ رہے تھے, تو ظاہری سی بات ہے کہ ان کی ویریفیکیشن کرنا بہت ضروری تھی. تو ہم نے ایک نمائندہ تھا, اس کو ان کے گھر پہ, بابا جی کو ہارٹ کے رہنے والے تھے, ان کی فیملی میں پتہ کروایا. پتہ چلا کہ بابا جی کا ایک بڑا بیٹا, ایک بیٹی اور ایک بہت چھوٹا بیٹا ہے. چھوٹا بیٹا سے مراد یہ کہ ابھی وہ بالغ نہیں تھا. تو پھر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ان کی فیملی کو فون کیا اور کہا کہ بابا جی کو ہم نے اس حالت میں یہاں سے پکڑا ہے, تو آپ لوگ آ جائیں ملنے کے لیے. یہاں جب ان کی فیملی آئی, ان کو ہم نے ایک ہوٹل کے اندر 2 دن کا اسٹے کروایا. ان کو بھی اچھے طریقے سے کھانا پینا کھلایا, ان کا بھی بل وغیرہ ادا کیا. فیملی کو ہم نے اصل میں ہم نے بابا جی سے پوچھا تھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ہم کوئی نوکری وغیرہ کروا دیں, یا کہ آپ چاہتے ہیں کہ واپس اپنی فیملی کے پاس چلے جائیں. تو بابا جی نے کہا کہ میں اپنی فیملی کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں. تو جب ہم نے ان کی فیملی کو سارا ان کا بتایا کہ بھئی ان کی فیملی ان سے ناراض بھی تھی, کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ 6 مہینے سے بابا جی ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں تھے اور انہوں نے ہمیں کوئی پیسہ نہیں بھیجا, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ رومال بیچتے تھے. تو ہم نے ان کو بتایا کہ یہ تو اتنے سخت بیمار پڑے ہوئے تھے کہ فون کرنا تو دور کی بات ہے, بول بھی نہیں سکتے تھے, اٹھ بھی نہیں سکتے تھے, تو کہاں سے کماتے اور کہاں سے آپ کو پیسے بھیجتے. خیر, ہم نے 30,000 روپے کا کیش بابا جی کو اس لیے ساتھ میں دیا تھا کہ وہاں جا کے کوہاٹ میں کوئی ڈھابا وغیرہ بنا لیں گے, کوئی چھوٹا سا چائے کا ڈھابا بنا لیں گے. تو اب ہوا کیا کہ بابا جی جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلے گئے. 15 دن کے بعد ان کی فیملی نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا اور ان کو مارا, اور ان سے کہا کہ وہ جو پیسے ہیں وہ دو. اور پیسے جو انہوں نے ڈھابے کے لیے یا چائے کے وہ کھوکے کے لیے بنا کے رکھے تھے وہ ان سے چھین لیے اور ان کو مار کے واپس بھیج دیا. یہ رونے لگے. اب یہ اتنا روئے اور پریشان یہ ہوئے کہ یہ ہمیں بتا نہیں رہے تھے. مجھے انہوں نے فون پہ نہیں بتایا, کیونکہ ان کو ہم نے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک یہ کہ ہم یہاں پر آپ کو کہیں ایڈجسٹ کروا دیں کسی اولڈ ایج ہوم میں, اور دوسرا یہ کہ یا یہ پیسے لے کر آپ چلے جائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ رہیں. تو اب بابا جی کی فیملی نے جب ان کو قبول نہیں کیا, پیسے بھی ان سے چھین لیے, ان کو مارا بھی, کیونکہ ان کا بڑا بیٹا جو تھا وہ تھوڑا اوباش ٹائپ کا تھا, اور ماں جو تھی ان بچوں کی وہ تھوڑی لالچ میں اس لیے آ گئی کہ اس کے اوپر تو ایک بوجھ آ گیا تھا جو اسے کما کے نہیں دے رہا تھا. تو بابا جی اب شرم کے مارے ہمیں بتا نہیں رہے تھے, اور وہ خود ہی وہاں سے پتہ نہیں کیسے 1,000-1,500 اکٹھے کر کے اپنا کرایہ بنا کے یہاں لاہور آ گئے. لاہور آنے کے بعد یہاں اس پرانی اوریگا مارکیٹ میں نہیں آئے اور لبرٹی مارکیٹ چلے گئے. وہاں جا کے کچھ دنوں کے لیے رومال بیچنے لگے اور وہیں کھلے آسمان کے نیچے سو جایا کرتے تھے. لیکن پھر اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہوئی, کیونکہ دوائیاں جو تھیں وہ ان کی سمجھ لیں 10-15 ہزار روپے کی آتی ہیں. تو بابا جی جو تھے وہ اتنی میڈیسن تو افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ 10-20 روپے کا رومال جو بندہ بیچے گا وہ زیادہ سے زیادہ دن میں دہاڑی کتنے کی لگائے گا, 200 کی, 300 کی, 400 کی, سے زیادہ تو دہاڑی نہیں لگا سکتا. اب بابا جی جو تھے ان کو پھر سے خون کی وامٹنگ ہونا شروع ہو گئی. تو ایٹ لاسٹ بہت زیادہ پریشان ہو کے پھر ایک دن ان کا مجھے فون آیا. لیکن اس سے پہلے کہ ان کا مجھے فون آتا, ہمارے چینل کے ایک ڈرائیور نے ان کو لبرٹی مارکیٹ میں دیکھ لیا, تو اس نے بھی مجھے آگے بتا دیا. اوپر سے مجھے بابا جی کا فون بھی آ گیا. میں نے ان کو اسٹوڈیوز میں واپس بلا کے میں نے ان کو تھوڑا سا ڈانٹا بھی کہ آپ کیوں گئے تھے اور یہ وہ سارا کچھ. لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میری فیملی مجھے ایکسیپٹ کرے اور میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا, لیکن میری فیملی کو پیسے چاہیے. وہ انہوں نے مجھے واپس بھیجا ہے کہ کسی بھی حال میں پیسے کماؤ,
ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. جب میں نے بابا جی کو دیکھا کہ ان کی فیملی اس قدر لالچی ہے تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بڑھاپے میں بھی اگر آپ کی فیملی آپ کی نہیں بنتی ہے تو ٹھیک ہے, آپ کو ان کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف اتنی ہی دہاڑی لگائیں جتنے میں آپ اپنا گزارا کر سکتے ہیں, یعنی کہ روز کا کھانا پینا کھا سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ کی میڈیسنز اور آپ کے کپڑوں کی بات ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی توفیق دے گا میں ضرور پورا کرتی رہوں گی. اس میں بہت سارے لوگوں نے میرا ساتھ بھی دیا, بہت سارے لوگوں نے میری مدد بھی کی, میں ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں. بابا جی کی تو صرف ایک کہانی ہے, اس طرح کی اور بہت ساری کہانیاں ہیں جن کے لیے ہم لوگ مل کے مدد کرتے ہیں. اور میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں, ایک صاحب ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں, ایک صاحب ہیں جو عمان میں رہتے ہیں, اس طرح کے ایک دو اور لوگ ہیں جو کہ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں, ایک صاحب ہیں جو دبئی میں رہتے ہیں. تو ان لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا, مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور مجھے کہا کہ آپ کو جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو آپ بس ان لوگوں تک, یعنی کہ جو مظلوم ہیں, جو کہ غریب ہیں, ان تک بس آپ مدد پہنچا دیں. میرا کام ہے میں ایمانداری سے ان تک پہنچا دیتی تھی. تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ مارکیٹس بند ہو جائیں, بابا جی کی میڈیسنز ختم ہونے والی ہیں, تو میں اب ان کے پاس جا رہی ہوں. تو چلیے میرے ساتھ آپ, اور میں آپ کو دکھاتی ہوں. بابا جی سے تھوڑی بہت بات بھی کروں گی, زیادہ بات ان سے نہیں کروں گی, ان کی کہانی میں آپ کو خود بتا چکی ہوں. کیوں زیادہ بات ان سے اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ ان کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہ ہو, وہ یہ محسوس نہ کریں کہ میری مدد کر رہی ہے, زیادہ باتیں کر رہی ہے. تو چلیے آئیے میں آپ کو بابا جی دکھاتی ہوں کہ وہ اصل میں ہیں کون. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو آپ بابا جی دیکھیں گے وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک اپنے پیروں پہ چلتے پھرتے ہیں, بالکل تندرست ہیں, کیونکہ اب ان کی میڈیسنز جو ہیں وہ پراپر 2 سال سے میں ان کو دلا رہی ہوں, ان کا پراپر علاج ہو چکا ہے. لیکن پہلے جو ان کی حالت تھی جو میں نے بتائی ہے وہ بالکل ایسی ہی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی ہے. اگر آپ لوگ اور کچھ جاننا چاہیں تو میں آپ کو ان کے بارے میں ضرور بتاؤں گی. ایک اور بات, اگر آپ لوگ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کا فون نمبر یہاں کامنٹ سیکشن میں چھوڑ دوں گی. آپ لوگ اللہ کے نام پہ چاہے 100 روپے بھی ان کی مدد کریں, ان کے لیے بہت میٹر کرے گا. ایک اور بات بتا دوں, ان کی پوری انویسٹیگیشن میں نے کروائی ہے, نہ تو وہ سگریٹ پیتے ہیں, نہ کسی قسم کا نشہ کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات جو مجھے ان کی پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں, اور اللہ والے بندے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, اور ایک نیک انسان ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ رومال بیچ کے اپنا گزارا کرتے ہیں صرف اپنا روز کا کھانا کھانے کے لیے. تو اگر آپ لوگ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا ہے, آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. ایک اور ریکویسٹ کہ بابا جی کو بلا وجہ تنگ مت کریے گا, کیونکہ وہ ایزمیٹک ہیں, وہ زیادہ بات نہیں کر سکتے. اور ہاں, میرا نمبر ان سے کائنڈلی مت مانگیے گا کیونکہ میرا نمبر ان کے پاس نہیں ہے. میں صرف ان سے اپنے سیکریٹری کے تھرو رابطہ کرتی ہوں, اور جب وہ بتا دیتے ہیں کہ ہاں میرے پاس دوائیاں ختم ہو چکی ہیں یا چیزیں ختم ہو چکی ہیں, تو پھر میں ان کے پاس چلی جاتی ہوں اور خود ہی جا کے ان کو میڈیکل سٹور, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ کہاں ہوتے ہیں. اور ہاں, ایک اور بات یہ کہ اب وہ فٹ پاتھ پہ نہیں سوتے, بلکہ اسی مارکیٹ کے سامنے ایک کمرہ ہے جو ہم نے رینٹ پہ ان کو دلوایا ہے. کیسے ہیں بابا جی؟ ٹھیک ہے, طبیعت صحیح ہے. اچھا, تو بابا جی آپ کو نا یہ 2 سوٹ بھی بھیجے ہیں, ٹھیک ہے, یہ پہن لینا. اور دوائیاں لے لی ہیں, 2 مہینے کی دوائیاں لی ہیں, اور عید کے پیسے یہ لیں پیسے, ٹھیک ہے. خوش ہیں؟ آپ کوئی اور چیز چاہیے ہوگی تو بتا دینا, اور جوتا لے لینا. جوتا آپ نے صحیح نہیں پہنا ہوا. کپڑے کیوں گندے ہوئے ہیں؟ تو خود دھو لیا کرو. ایک چھوٹا سا ٹب لے کے نا اس میں سرف ڈال کے اس میں بھگو دیا کرو, ٹھیک ہے. اوکے, اور کوئی چیز تو نہیں چاہیے؟ اللہ حافظ. وہ میں ویڈیو بنا رہی تھی. چلو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, جائیں آپ.